اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے اندر بار بار زیارت حرمین شریفین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ احباب گرامی قدر، سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 97 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ ومن کفر، جس نے انکار کیا۔ فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تعالی دونوں جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ احباب گرامی قدر، اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں اور ان میں سے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا یہ 4تھا رکن ہے، اور اسلام کے اندر اس کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر اس کی فضیلت و اہمیت بیان فرمایا ہے۔ اور یہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا، جس پر حج فرض ہوتا ہے، زندگی میں ایک دفعہ اس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی حج کرتا ہے تو وہ اس کا نفلی حج شمار ہوگا۔ اس بارے میں انشاءاللہ آخر میں اس آیت کی تشریح اور چند حدیثیں عرض کروں گا۔ یقیناً اب حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے پہلے تو یہ سوچتے ہیں کہ حج بڑا مہنگا ہو گیا ہے، اس پر حج فرض ہو، دیکھیے اس کے پاس اتنا مال ہے تو پھر وہ حج کرے گا، غریب پر تو حج نہیں نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہوا ہے اور اس کی شرائط اس کے اندر مکمل پائی جا رہی ہیں تو کوئی کسی قسم کی قید نہیں لگائی گئی۔ جس طرح کہ ہمارے معاشرے کے اندر چند ایک اہم باتیں وہ میں پیش کروں گا، وہ مشہور ہیں کہ میں حج اس وجہ سے نہیں کر رہا، میں حج اس وجہ سے نہیں کر رہا، اور اسلام کے اندر بالکل ایسے مسائل، ایسی چیزیں نہ اس کو بیان کیا گیا ہے، نہ وہ کسی قسم کی قید لگائی گئی ہے۔ جس پر حج فرض ہے اس کو ادا کرنا ہے، اگر نہیں کرے گا تو اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی سخت وعیدیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ معزز سامعین کرام، جہاں حج اتنا مہنگا ہو گیا تو امیر بندہ یہ سوچ رہا ہے جس پر حج فرض ہے، اللہ نے جس کو مال دیا ہے، کہ حج بڑا مہنگا ہو گیا ہے، تو آپ سوچئے کہ ذرا غریب کیا سوچے گا؟ تو وہ تو یہی خیال کرے گا کہ میں تو کبھی حج کے متعلق سوچوں بھی نہ، میں کہاں جا سکتا ہوں، یعنی طرح طرح کی وہ باتیں کر کے اپنے آپ کو مایوس کرے گا کہ اب میری قسمت میں زیارت حرمین شریفین کی سعادتیں کہاں، میں تو یہ کبھی سوچنا بھی چھوڑ دوں۔ مایوس تو نہیں نا ہم نے ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندہ مومن کو مایوسی نہیں کرنی چاہیے۔ غرباء کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے اجر اور ثواب رکھے ہیں کہ وہ یہ نہ فکر کرے، یہ نہ سوچیں کہ امراء تو حج پر جا رہے ہیں اور ہم غریب لوگ جو ہیں وہ رہ گئے ہیں۔ چند ایک ایسی عبادات ہیں، ایسے اعمال ہیں، اگر ان کو کیا جائے تو اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کی سعادت وہ نہیں حاصل کر سکا، لیکن اس کو حج کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ تو یوں سمجھ لے کہ غریبوں کا بھی حج ہوتا ہے، اگر وہاں نہیں جا سکے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندوں کے لیے وہاں جائے بغیر بھی ان کے لیے اجر اور ثواب رکھ دیا ہے، اور اس میں ہم کسی قسم کا شک نہیں کر سکتے۔ یقیناً وہاں جا کے پیسہ خرچ اپنی جسم کو بندہ لگاتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، تکالیف برداشت کرتا ہے، لیکن جو نہیں جا سکا، جس پر حج فرض نہیں ہوا، وہ بھی تو سوچتا ہے، تڑپ تو اس کے اندر بھی ہے، لگن تو اس کو بھی ہے کہ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی، میرے پاس بھی یہ مال ہوتا تو میں بھی حج کرتا۔ تو آئیے چند ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔
آپ تک کا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جائے گا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس قدر غرباء کا بھی خیال رکھا ہے کہ وہ اگر مال کی وجہ سے نہیں جا سکتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حج کی ثواب عطا فرما دے گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اعمال ہم نہ کریں تو پھر تو بد نصیبی ہے نا۔ اتنے مشکل تو اعمال ہیں نہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائے ہیں بڑے آسان اعمال ہیں، اگر ان کو کیا جائے تو اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کی سعادت یوں سمجھے کہ اس کا ثواب بندے کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے اپنے گھر کے اندر، کامل وضو کرتا ہے اور پھر اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ میں مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا کروں، یقیناً الحمدللہ ہم جو نمازی ہیں وہ ہر روز ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر سے وضو کیا اور پھر یہ نیت کر لی کہ میں مسجد میں جا کے با جماعت نماز ادا کروں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی مثال کس کے ساتھ دی ہے، اس کا اجر کیا ہوگا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا جب بندہ مومن وضو کرتا ہے، کامل وضو کر کے اپنے گھر سے اس نیت کے ساتھ چلتا ہے کہ میں مسجد میں جا کے با جماعت نماز ادا کروں گا، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی مثال اس بندے کی طرح ہے جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے، احرام پہن کر جاتا ہے۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح حاجی احرام باندھ کر حج کرنے کے لیے جاتا ہے، فرمایا اس کا اجر کتنا بڑا اس کو ملے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ مومن با وضو ہو کے یہ نیت کر کے کہ میں مسجد میں با جماعت نماز ادا کروں، اللہ حج کرنے والے احرام باندھ کر حج کرنے والے کی طرح اجر عطا فرماتا ہے۔ کتنا مشکل کام ہے وہاں حج کرنا، احرام باندھ کے جانا، کتنی پابندیاں ہیں، لیکن یہاں بھی تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا یہ عمل کر لو۔ اور جو نمازی الحمدللہ وہ روز ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ گھر سے باوضو ہوں، نیت کر لیں میں نے با جماعت نماز ادا کرنی ہے، تو فرمایا تم گویا یہ جو عمل کر رہے ہو نا یوں سمجھ لو کہ تم نے احرام باندھ لیا جس طرح حاجی حج کرنے جا رہا ہے، فرمایا تم مسجد میں با جماعت نماز ادا کرو گے، جتنا اس کو ثواب دیا جا رہا ہے اتنا تمہیں بھی ثواب عطا کیا۔ یہ پہلا عمل جو نئی نماز پڑھتے ہیں وہ شروع کر دیں نماز، کہتے ہیں جی ہم غریب ہیں ہم حج نہیں کر سکتے، تو پہلی حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی حج کا ثواب حج کرنے والوں کی طرح اجر عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کرو اپنے گھر سے اور مسجد کے لیے نکلو۔ پھر کرنا کیا ہے؟ کس بندے کو، دوسرا عمل میں عرض کر رہا ہوں کہ کس بندے کو حج جتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے بندہ مومن جب تو اپنے گھر سے وضو کرے اور مسجد میں جانے کی نیت کر لے اور یہ بھی ساتھ نیت کر لے کہ میں نے مسجد میں جا کر یا تو علم دین سیکھنا ہے یا دوسروں کو سکھانا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا یہ نیت کرنا کہ علم دین سیکھوں گا یا دوسروں کو سکھاؤں گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں ایک کامل حج کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ جتنا حاجی حج کرتا ہے اور مکمل وہاں محنت کرتا ہے، فرمایا جتنا اس کو ثواب دیا جائے گا نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا ہی جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں اس نیت کے ساتھ آتا ہے کہ میں علم دین سیکھوں گا یا سکھاؤں گا، اگر یہ اس کو علم کی دولت سے مالا مال اللہ رب العزت نے کیا ہے تو یہ نیت کر کے آتا ہے، تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح حاجی کو مکمل حج کرنے کے بعد اجر دیا جاتا ہے، فرمایا یہ جو اتنی اچھی نیت کر کے آیا ہے اس کو ہم حاجی کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ دوسرا عمل ہو گیا، امید ہے سب کریں گے۔ تیسری
اعمال میں سے تیسرا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس پر بھی حج کا ثواب دیا جاتا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندہ مومن نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی، با جماعت نماز ادا کر کے مسجد میں بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے۔ اب اللہ کے ذکر سے مراد صرف اللہ اللہ ہی نہیں ہے، درود و سلام پڑھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز اشراق ادا کرے، یعنی نفل ادا کرے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو اتنا وقت بیٹھا رہا با جماعت نماز ادا کی، اس کا وقت ضائع نہیں گیا، اللہ اللہ بھی کرتا رہا، ذکر بھی کرتا رہا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے ہی سورج طلوع ہونے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز اشراق ادا کی، فرمایا اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ کوئی مشکل کام ہے؟ نمازیں آپ کو پتہ ہے کہ فجر کی نماز جب ہوتی ہے تو اس کے بعد جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو تقریباً 15 سے 20 منٹ بچتے ہیں، پھر سورج طلوع ہو جاتا ہے، 20 منٹ وہ ہوتے ہیں۔ اگر ایک بندہ نماز کے بعد تقریباً 35-40 منٹ کے انتظار کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرے، کچھ بھی پڑھتا رہے، اپنا وہ وقت جو ہے اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تیسرا عمل بتا دیا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بھی عمل کر لیں، زندگی بہت مختصر ہے۔ آئیے چوتھا عمل، صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امیر لوگ جو ہے نا، یہ بڑے بڑے امیر جن کے پاس دولتیں ہیں، یہ ہم سے بازی لے گئے، یہ ہم سے کامیاب ہو گئے۔ آج بھی اسی طرح لوگ سوچتے ہیں، جن کے پاس دولتیں ہیں وہ کہتے ہیں، غریب کہتا ہے کہ یہ بازی لے گیا، یہ ہر کام میں آگے ہوتا۔ صحابہ نے بھی یہی سوال کیا، عرض کیا حضور نے فرمایا کس طرح یہ بازی لے گئے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس مال ہے، یہ کبھی تو اپنے مال کے ذریعے حج کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی اپنے مال کے ذریعے جہاد کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس مال بھی نہیں ہے، نہ تو ہم جہاد کرتے ہیں نہ ہم حج کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ ہم سے بازی لے گئے۔ اور یہ بڑا اہم سوال، اور صحابہ کرام جب غریب جو صحابہ تھے، یقیناً انہوں نے جب یہ سوچا، اب ان کا سوچ اور ہماری سوچ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ امیر ہو گیا، میں کیوں نہیں امیر ہوا؟ اور صحابہ کرام کی سوچ کیا ہے، ذرا غور کریے گا۔ ان کی سوچ یہ نہیں ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کرے کہ ہمارے پاس بھی دولت آ جائے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ان کے پاس دولت کی وجہ سے یہ اجر سے بھی ہم سے آگے جا رہے ہیں، حضور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اجر میں ان کے برابر ہو جائیں۔ سوچ میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اب صحابہ نے وہاں حضور کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں کیا حضور ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں بھی مال و دولت عطا فرما دے تاکہ ہم بھی حج کریں اور ہم بھی جہاد کریں اس دولت کے ذریعے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا نا حضور یہ تو ہم سے بازی لے گئے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تمہیں میں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کو تم کرو تو اللہ رب العزت جتنا ان کو ثواب عطا فرما رہا ہے ان کے برابر تمہیں بھی عطا فرما دے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا ہمیں ضرور ارشاد فرمائیے وہ کون سا عمل ہے جس کو ہم کرنے کے بعد اللہ ہمیں بھی یہ اجر عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، فرمایا یہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عمرہ جو اپنا پیسہ خرچ کر کے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کر کے جہاد کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے نہ تو پیسہ خرچ کیا ہے نہ تم نے جہاد کیا ہے نہ حج پر گئے ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تسبیح کرنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ ان کے برابر تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ یہ بھی ہم عمل کرتے ہیں۔
میں آپ کے سامنے وہ عمل شاید ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں اجر کا پتہ نہیں ہے کہ کون کون سا اجر، اس پر کتنا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ عمل وہ ہے کہ تم کرو گے تو تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ میں تو نہیں حج کر رہا، دولت ہوتی تو میں جاتا۔ تو یہ تو عمراء جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے جا رہا۔ آج کل تو امیر بھی سوچ رہا ہے کہ میں کیوں کروں، اتنے پیسے لگ رہے ہیں 13-14 لاکھ روپیہ، تو اتنے پیسے نکل جائیں گے۔ یاد رکھیے یہ سوچ فکر ہماری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حج اور عمرہ جو ہے یہ فقر کو دور کرتا ہے، بندے کو امیر کر دیتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے نا، جتنے بھی غریب لوگ حج کر کے یا عمرہ کر کے آئے ہیں پیسے جمع کر کے، تو کیا اس کے بعد وہ روڈ پر آ گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھول دیے ہیں، رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دیے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو غریب لوگ ہیں وہ یہ نہ سوچیں، یہ عمل کر لیں۔ چوتھا عمل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، فرمایا یہ عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو حج کی جو ثواب ہے اس کے برابر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اور ایک پانچواں عمل، اگر یہ سارے کام نہیں کر سکتے، کرنے تو سارے چاہیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث پاک فرمایا تم یہ نیت کر لو، اللہ کے حضور یہ نیت کرو، یا اللہ اگر تم مجھے مال دینا تو میں اس مال کو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے میں صرف کروں گا۔ اور یہ نیت کر لے، اور پھر یہ نیت خالص نیت ہو، اس کے اندر یہ نہ ہو کہ بعد میں بدل جائے۔ جب رب تعالیٰ دولت دیتا ہے نا تو پھر بڑے بڑے جو ہے نا وہ پھسل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو اتنے پیسے کیوں لگا دوں، میں زکوٰۃ کیوں دوں، میں صدقہ اور خیرات کیوں کروں، اور ایسا سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب رب نے اتنا دیا ہے تو بالکل پیچھے نہیں ہٹنا، نیت کر لو۔ اگر وہ بندہ اس نے خالص نیت کی اور وہ دنیا میں رہ کر اللہ نے اس کو دولت بھی دے دی یا دولت اس کو نہیں ملی، اسی طرح نیت کرتے کرتے اپنی زندگی غربت کے اندر گزار گیا اور پھر دنیا سے اللہ کو پیارا ہو گیا، تو قیامت کا روز ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب نامہ اعمال کھولا جائے گا اور جن لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہوگی ان کا ذکر بھی ہوگا، ان کا نام موجود ہوگا، تو فرمایا ان لوگوں کا نام بھی موجود ہوگا جنہوں نے صرف حج کرنے کی اچھی نیت کی تھی، وہ بھی محروم نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس خالص نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو حج کرنے والے حاجیوں کے نام جہاں موجود ہوں گے وہاں خالص حج کی نیت کرنے والے کے نام بھی وہاں موجود ہوں گے۔ ہمیں تو غرباء کو کسی حوالے سے محروم نہیں رکھا جا رہا۔ پانچواں عمل، چھٹا عمل کیا، یہ پانچواں عمل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ایک چھٹا عمل بھی ہمیں بتایا گیا ہے اور بڑا یہ اہم پوائنٹ ہے، اس پر غور کریے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کے سامنے بڑی محبت کے ساتھ فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، جو بندہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے، شفقت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے اللہ رب العزت اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک دفعہ اپنے والدین کو شفقت اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آج ہمیں ذرا غور نہیں کرنا چاہیے، جہاں حج مقبول کا ثواب اتنی محنت کے بغیر مل رہا ہے تو بچے آنے پھاڑ کے اور اس طرح آنکھیں گھور کے ماں باپ کو دیکھتے ہیں۔ اگر وہ بچے کی اصلاح کر رہے ہیں تو بتائیے پھر تو یہاں کیا، وہ تو اجر بھی اپنا ضائع کر رہا ہے۔ وہ جو نمازیں پڑھ رہا ہے نا، وہ جو بڑے بڑے صدقہ اور خیرات کر رہا ہے، لیکن ادھر ماں باپ کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے تو ساری رات بھی کھڑا رہے، اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا تو اس کی عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ فرمایا آؤ ماں باپ کو ایک نظر محبت کے ساتھ دیکھ لو، اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر بندہ جو ہم سوچتے ہیں نا، ہماری سوچ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے ہر سوال کا جواب حضور سے لیا ہے۔ اب یہی سوال جو ہم سوچتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر دیکھتا ہی رہے محبت کی نظر سے پھر اس کا کیا حال ہوگا، تو صحابہ نے بھی یہی سوال کیا، عرض کی حضور اگر 3 مرتبہ کوئی دیکھے تو پھر؟ فرمایا 3 حج کا ثواب ہے۔ عرض کی حضور اگر کوئی 10 مرتبہ دیکھے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا اس کو 10 حج کا ثواب ہوگا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی 70 مرتبہ
ایک دن میں اپنے ماں باپ کو شفقت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تم 70 کی بات کرتے ہو، اگر 100 مرتبہ بھی ایک دن میں اپنے ماں باپ کو شفقت کی نظر سے دیکھتا ہے، فرمایا تم رب کی رحمت کو محدود سمجھ رہے ہو، رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، ایک دن میں 100 مرتبہ بھی دیکھے گا، اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے۔